علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے سے پہلے زندگی کے بارے میں۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان میں سے تھے۔ ان کی 8ویں پشت میں ان کے جد اعلیٰ مرہ تھے۔ مرہ کے 3 بیٹے کلاب، تمیم اور نکیز ہوئے۔ کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ تھے۔ تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگوار تھے اور نکید حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مورث تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے معزز ترین خاندان سے ہیں اور ان کا سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ نکیز کا بیٹا مخزوم تھا جو تمام قریش میں کثیر العیال اور فاروق البال شخص گزرا ہے۔ بنی مخزوم کو مشہور قبیلہ اس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے چونکہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے مورث اعلیٰ ہیں، اس لیے حضرت خالد بن ولید مخزومی کہلاتے ہیں۔ مخزوم کی نسل میں ایک شخص مغیرہ تمام قریش میں مشہور جنگجو اور بہادر شاذفار گزرا ہے۔ وہ تمام قریش کو فوج کا سردار تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہوا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس ولید کے بیٹے حضرت خالد ہیں۔ ولید بن مغیرہ نہایت خوبصورت اور وجیح تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش کہتے تھے۔ اس اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کی ریاست و عمارت بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سینکڑوں باغ دبستان، ہزاروں مویشی، بکریاں، گھوڑے، اونٹ تھے۔ تجارت کا یہ عالم تھا کہ کوٹھی میں برازی سے لے کر جواہرات تک فروخت کے لیے موجود رہتے۔ اس کے قافلے بیرون ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ 20 ایجنٹ تھے جو مختلف شہروں میں ہوتے تھے۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانہ میں 1,00,000 دینار اور 10 لاکھ روپیہ ہر وقت موجود رہتا۔ وہ بتوں کا پرستار تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی تو ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ قوم کے سرکردہ لوگوں نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ولید نے بھی عداوت پر کمر باندھی۔ مسلمانوں کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئی، ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے، ان میں سے زیادہ تر ولید کی ماضی استہزاء کا نتیجہ تھے۔ اگرچہ ولید سمجھ چکا تھا اسلام حق ہے، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، لیکن دولت کے غرور کی وجہ سے صداقت کو اختیار کرنے کے بجائے اس نے مخالفت میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ وہ بائی جہالت کو نہ چھوڑ سکا۔ آخر اسلام کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمارت جاتی رہی، دولت جاتی رہی اور خود بھی مارا گیا۔ اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد ہیں۔ ولید کے بیٹے تو بہت سے ہوئے لیکن ان میں سے 7 مشہور ہیں: میان، عاص، قیس، عبدالشمس، ولید، تکلیہ، بشام، عمارہ اور خالد۔ ان میں حضرت ولید، حضرت بشام، حضرت عمارہ اور حضرت خالد مسلمان ہوئے، باقی باپ کی طرح دولت اسلام سے محروم رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری نبوی سال سے تقریباً 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھیں کھولیں، کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر کے ہی عالم میں ہوش سنبھالا۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث الہلالیہ تھا۔ لبابہ صغریٰ 3 بہنیں تھیں: لبابہ صغریٰ، لبابہ کبریٰ جن کی کنیت ام الفضل، اور ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ہوئی۔ تیسری ام المومنین حضرت میمونہ تھیں جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس طرح حضرت خالد کو بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اعزاء میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی، لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم کی طرف نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ضعیم سے باہر نکلے، البتہ شاہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیے، یہاں تک کہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے۔ اہل قریش نے نوجوانی کے ہی عالم میں انہیں فوج کی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور اذیتیں پہنچانے میں کوشاں رہتے۔ کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب ہونے نہیں دیتی تھی۔